جانتے ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جو بشارت دی تھی، محبوب تمہارے ہاتھوں پر اور تمہارے غلاموں کے ہاتھوں پر بڑی بڑی حکومتیں فتح یاب ہوگی اور تمہارا دین شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک پھیل جائے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اللہ نے یہ بشارت اپنے محبوب کو دیا اور محبوب کریم نے یہ بشارت اپنے غلاموں کو دی۔ یہ جو بشارتیں اللہ نے دی ہے، وعدہ فرمایا تھا، پتہ ہے یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ یہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں پورا ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کے آپ زیادہ نہیں، صرف 17 اور 18 ہجری کا واقعہ پڑھ لیں۔ 17 اور 18 ہجری کا جو واقعہ ہے یہ انتہائی دل سوز واقعہ ہے، اور فاروق اعظم کی استقامت پڑھ لیں آپ، ان کی خدمت خلق خدا کی خدمت پڑھ لیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں۔ سن 17 ہجری تاریخ میں اس سن کو عام الرماد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پتہ ہے عام الرماد کسے کہتے ہیں، بلکہ 18 ہجری کو عام الرماد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 17 ہجری یہ فتوحات کا سلسلہ شروع تھا، اور ملک شام کی فتوحات کے لیے مجاہدین گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامت عشرے مبشرہ میں سے ہیں، میرے سرکار نے انہیں امین الامت کا لقب دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے امیر لشکر بنا کر کے بھیجا تھا ملک شام کی فتوحات کے لیے، چونکہ ملک شام یہ اس دور میں کوئی چھوٹا ملک نہیں تھا، بہت بڑا تھا۔ ایک ملک میں کئی شہر آباد تھے، ایک شہر کو فتح کیا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، اسی طرح فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح امیر لشکر تھے، ملک شام کی فتوحات کا سلسلہ تھا، اور اکثر شہر فتح ہو چکا تھا۔ 17 ہجری کا دور شروع ہو چکا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ملک شام میں طاعون کی وبا پھیل گئی، شدید وبا، بیماری پھیل گئی طاعون کی، اور وبا اتنی خطرناک تھی کہ لوگ اس وبا کے شکار ہونے لگے، اور جس کو وبا لگ جاتی وہ ایسے گرتا جیسے بارش کے قطرے گرتے، یعنی دھڑا دھڑ موتیں ہونے لگے۔ کثرت کے ساتھ صحابہ شہید ہونے لگے، اس وبا کے شکار ہونے لگے، حتیٰ کہ اسلام کو جس ہستی پر ناز تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس وبا کی شکار ہو گئے۔ کثرت کے ساتھ صحابہ، بڑے بڑے جوان صحابہ، جرنیل صحابہ جن پر اسلام کو ناز تھا، جنہوں نے کثرت کے ساتھ فتوحات کی تھی، کثیر جنگوں میں شرکت کی تھی، وہ اس وبا کی شکار ہو گئے۔ لوگ کثرت کے ساتھ وفات پانے لگے، شہید ہونے لگے، موتیں ہونے لگی۔ فاروق اعظم کو جب خبر ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھر گیا، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ فاروق اعظم کو چین نہیں آ رہا تھا، نہ دن کو سکون، نہ رات کو سکون، میری رعایا کثرت کے ساتھ مر رہی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی سواری لی اور سواری لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ کس کے لیے؟ تاکہ جا کر کچھ حفاظت کا بندوبست کروں۔ جب ملک شام کے قریب پہنچے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح سامنے آ گئے، ملاقات ہوئی، کہا عمر آگے مت جانا، شام میں بہت خطرناک وبا پھیلی ہے، مت جانا، تمہارا جانا ٹھیک نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں یہ وبا لگ نہ جائے۔ حضرت عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری انہوں نے سمجھایا، عمر مت جاؤ، امیر المؤمنین خطرناک وبا ہے، مجھے اندیشہ ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری رعایا وہاں مر رہی ہے، اور امیر المومنین نہ جائے، عمر نہ جائے، میں ضرور جاؤں گا اور وہاں پر رہ کر حفاظت کا بندوبست کروں گا۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا کہ ان کے جوش کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری آگے بڑھے اور انہوں نے حضور کی حدیث سنائی۔ کہا عمر میں نے خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شہر میں سنو کی وبا پھیلی ہے وہاں مت جانا، اور جس شہر میں تم ہو اگر وہاں وبا آ جائے تو موت کے ڈر سے بھاگنا مت۔
جب حضرت عمر نے حضور کا یہ فرمان سنا تو مجبوراً آپ واپس آ گئے، لیکن جب مدینہ منورہ جب واپس آئے تو آپ نے مختلف ملکوں کے گورنروں کو خط لکھنا شروع کر دیا، چونکہ حتی کسی کو کون سا علاقہ دیا تھا، حضرت ابو موسیٰ شریف، حضرت عمر بن عاص، حضرت امیر معاویہ، حضرت سعد بن وقاص، تمام بڑے بڑے صحابہ جو حاکم صحابہ تھے، کسی کو بصرہ، کسی کو ہمدان، کسی کو کوفہ، کسی کو ایران، الگ الگ مقامات دیے تھے، گورنر بنا کر، حاکم بنا کر، ہر جگہ فاروق اعظم نے خط لکھا، اور کیا لکھا کہ ملک شام میں وبا پھیلی ہے، جلد سے جلد وہاں پر دوا، اناج، غلہ، پانی جو ہو سکے پہنچانے کا انتظام کرو، پہنچانے کا بندوبست کرو۔ اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے نا حضرت امیر المؤمنین نے لوگوں سے کہہ کر، گورنروں سے کہہ کر وہااں پر دوا وغیرہ کا انتظام کیا، لیکن وبا اتنی خطرناک تھی، اتنی کثرت کے ساتھ تھی، بڑے بڑے جرنیل وہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب اس وبا کے شکار ہوئے اور مرض الموت میں آ گئے تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو اپنا جانشین بنایا، امیر لشکر بنایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح شہید ہو گئے، حضرت معاذ بن جبل بھی شہید ہو گئے، اس وبا کے شکار ہو گئے، ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا اس وبا میں ملک شام میں مجاہدین، بڑے بڑے جرنیل صحابہ، سپہ سالار صحابہ، عظیم بہادر سپاہی، 25,000 فوجی جوان اس وبا کی شکار ہو کر کی شہادت کا جام نوش فرمایا۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا کلیجہ دہل گیا، رو رو کر باہر گئے، خدا بندی میں دعا کی، گر گڑا کر دعا کی، مالک میری رعایا کو میرے ہاتھوں ہلاک نہ فرما، قیامت کے دن میں ذمہ دار ٹھہروں، اللہ اس وبا سے نجات دے دے، اس وبا سے میرے محبوب کے غلاموں کو نجات دے دے اور وبا دور کر دے۔ فاروق اعظم کی دعا بارگاہ خدا بندی میں قبول ہوئی، حتیٰ کہ یہ وبا جو پھیلی تھی یہ ختم ہو گئی۔ اس مصیبت سے اللہ نے مسلمانوں کو نجات دی اور صحابہ نے راحت کا سانس لیا۔ سن 17 ہجری کی بات ہے۔